بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں اس تسبیح کو پڑھنے والے سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک اس کے ہر عیب اور گناہ سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ترمذی شریف میں وارد ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی کہ گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں، ان پر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بڑے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں یہ تسبیح پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح کون سی ہے، یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میرے عزیز و رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں دل کی زمین تقوی کے بیج کو قبول کرنے کے لیے عام دنوں کی بنسبت زیادہ مستعد اور سازگار ہوتی ہے، اور نیکیوں کی نشو و نما کے لیے روحانی قضا زیادہ موافق ہوتی ہے۔ ایک طرف خدا کے انوار اور اس کی رحمت کا نزول دلوں کو مردہ زمینوں میں نئی جان ڈالتا ہے، اور اس میں ایمان کا نور اور نیکی کا شوق پیدا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں خدا کی اطاعت و بندگی کا جذبہ ابھرتا ہے، دلوں میں نیکی کے لیے محبت اور برائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، بڑی تعداد میں مسلمان نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کی آمد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تاکہ وہ اس مبارک مہینے کا شان استقبال کریں، روزے و نوافل کا اہتمام کا عزم کریں، اور نیکی اور تقوی کو زیادہ سے زیادہ راہ فراہم کریں۔ آئیے آج ہم بھی اس خطبہ کو سنیں اور یہ سمجھ کر سنیں کہ اس کے مخاطب ہم ہیں، اور اس میں جو ہدایت دی جا رہی ہیں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت اور برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل کے درجے میں رکھا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی حیثیت فضل کی ہے، تو اس کو اس کا اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو اس کا ثواب عام دنوں کے 70 قرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو آتش دوزخ سے نجات ملے گی، اور اس کو اس عمل کا اجر و ثواب روزے دار کے برابر ملے گا، اور خود روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو سامان افطار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی دے گا جو پانی کی ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے۔ جو شخص کسی
روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر سے پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور دوزخ کی آگ سے نجات بخشے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے الفاظ میں خوشخبری دی کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو اپنی فضیلت و عظمت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کو جو تقویت، دل کو جو جذبہ اخلاص و عمل اور زندگی کو جو طہارت و پاکیزگی اس ایک رات کی عبادت سے حاصل ہوتی ہے، وہ 1000 مہینوں کی اطاعت و عبادت سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی، اور قرب الہی کی جو منزل بندہ اس ایک رات میں طے کر لیتا ہے وہ 1000 مہینوں میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بابرکت رات ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاریخوں میں ہیں، یعنی 21، 23، 25 اور 27 اور 29۔ اس رات کو مخفی رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ اہل ایمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کریں اور باقی مہینوں کے لیے تقوی کا زیادہ راہ جمع کریں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایسی نیکی کرے گا جو نفل کا درجہ رکھتی ہے، اسی اجر و ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور ایک فرض کے اجر کو 70 گنا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے رمضان مبارک میں یہ اجر و ثواب اس لیے بڑھا دیا ہے کہ بندے اس مہینے میں نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، وہ اس ایک مہینے میں نیکی اور تقوی کی اتنی تربیت حاصل کر لیں کہ اس کے اثرات سال کے باقی 11 مہینوں تک باقی رہیں، اور اس طرح سال با سال اہل ایمان ایک ماہ کی تربیت گاہ میں اسلامی زندگی کی تربیت حاصل کرتے رہیں۔ اس تربیت گاہ میں وہ اپنے ایمان کو زندہ اور تازہ کریں اور زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لیں۔ بعض لوگ فرض سے مراد فرض نمازیں اور نفل سے مراد نفل نمازیں لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اہل ایمان کو تمام فرائض ادا کرنے پر ابھارا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، دعوت و تبلیغ اور جہاد فرض ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا فرض ہے، عدل و انصاف اور امن و امان کا قیام فرض ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنا فرض ہے، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، یتیم و مسکین اور تمام مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہے۔ اس طرح نفل سے مراد محض نفلی نمازیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں وہ تمام اسلامی اعمال داخل ہیں جن کا درجہ بدرجہ فرض کا نہیں بلکہ نفل کا ہے۔ راستے میں پڑے ہوئے پتھر اور شیشہ کو ہٹا دینا تاکہ کوئی ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے اور کسی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے، اپنے فرائض منصبی کو بآحسن بخوبی انجام دینے کے لیے اصل ڈیوٹی سے زیادہ وقت دینا، ملازم اور مزدور کو اس کی محنت سے زیادہ معاوضہ دینا، کم منافع پر اشیاء فروخت کرنا، ڈاکٹر و حکیم کا غربت اور مریضوں کو مفت دوا دینا، دعوت و تبلیغ اور جہاد میں جان و مال اور وقت کی فرض سے زیادہ قربانی دینا، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے آرام و راحت اور دلچسپیوں کو چھوڑنا، زیادتی کرنے والے سے انتقام لینے کی بجائے معاف کر دینا، حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا، اور اس قسم کے دوسرے کام بھی نفل عبادت ہے۔ رمضان مبارک میں صرف فرض نمازوں اور روزوں پر اکتفا ہمیں کرنا چاہیے بلکہ تمام فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح نفل نمازوں اور روزوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نفلی عبادتوں، خیراتوں، صدقات اور اذکار کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے بلکہ دوسری نفلی کاموں کو اور نیکیوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اسی صورت میں روزوں سے
راہ گیر تقوی پیدا ہوگا جو زندگی کے تمام معاملات کو خدا کی شریعت کا پابند بنا دے گا، اور اگر صرف چند فرائض اور نوافل کا اہتمام کیا تو ممکن ہے کہ زندگی کے بعض گوشے تو نور تقوی سے خوب جگمگا اٹھیں، لیکن دوسرے شعبوں میں یا تو اس کی روشنی نہایت مدھم ہوگی یا پھر وہ بالکل تاریکی میں ڈوب جائیں گے۔ ایسے ناقص تقوی کا نتیجہ یہ ہوگا، ایک شخص ایک طرف تو تہجد گزار اور اشراق و اوابین کا سخت پابند ہوگا، اور دوسری طرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض سے بالکل غافل ہوگا، بلکہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ معروف کی راہ میں رکاوٹ اور منکر کا محافظ و پاسباں بن کر رہے۔ ایسا ناقص متقی ممکن ہے اپنی زبان کو ہر وقت ذکر و اذکار و تسبیح و تحلیل سے تر رکھتا ہو، لیکن ساتھ ہی اس کی زبان کے شر سے نہ اس کے رشتہ دار اور پاس پڑوس والے محفوظ ہوں گے اور نہ دوسرے ملنے جلنے والے۔ ظاہر ہے ایسے آدمی کو متقی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس لیے رمضان میں تمام فرائض اور نوافل کی پابندی مقدور بھر کرنی چاہیے تاکہ پوری زندگی تقوی کے رنگ میں رنگ جائے اور زندگی کا ہر شعبہ نوری تقوی سے منور ہو جائے۔ اس خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے معنی ہے خدا کی اطاعت اور بندگی کے لیے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا اور ان کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا، ناموافق حالات میں دین پر قائم رہنا، اس کو قائم کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دینا اور مصائب اور مشکلات برداشت کرنا۔ ظاہر ہے روزہ اسی صبر و تحمل کی تربیت دیتا ہے۔ سحری کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان میٹھی نیند سے اٹھ کر سحری کرتا ہے۔ دن کے وقت بھوک پیاس لگتی ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ وہ خواہش نفس سے مغلوب ہونے کی بجائے اس کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح فکر و خیال، آنکھ کان زبان اور ہاتھ پاؤں حرام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو روک دیتا ہے۔ اس طرح جو شخص پورے ایک ماہ تک صبر و تحمل کی مشق کر لے، اس کے لیے سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی خدا کی اطاعت اور بندگی کے لیے خواہشات کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا اور اس کی دین کی سربلندی کے غلبے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا حوصلہ اور عزم اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا ہے۔ ہر روزہ دار کو روزہ رکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ اس سے اس کے لیے دل میں غریبوں مسکینوں کے لیے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ان کی ہر ممکن مالی مدد کے لیے مستعد و مضطرب رہنے لگتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہر شخص کا تجربہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں عام دنوں کی بنسبت مالی حالات بہتر ہوتے ہیں اور وہ نعمتیں بھی مل جاتی ہیں جو عام دنوں میں میسر نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں روزہ داروں کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی ہے تاکہ مومن صرف شکم پروری کا اسیر ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے دل میں دوسروں کو کھلانے پلانے کا جذبہ بھی ابھرے اور اس طرح غریبوں کا بھی بھلا ہو۔ یہ اجر و ثواب جس کی خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، ان افطاریوں کے لیے ہے جو محض اللہ کی رضا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کروائی جائے۔ یہ اجر و ثواب ان افطاریوں پر نہیں جو اپنی دولت مندی اور شان و شوکت، مظاہرے اور کاروباری یا سیاسی مقاصد کے لیے کرائی جاتی ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک لوگوں کے لیے درجات کی بلندی ہے اور گناہ گاروں کے لیے ان کے گناہ زمین کے ذروں اور آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ گناہوں سے توبہ کریں کہ نیک اور صالح بن جائیں تو اللہ پاک ان کو بخش دے گا اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس عزم کیجئے کہ اس مبارک مہینے میں خدا کے دامن رحمت سے
सिमट जाएंगे और रो रो कर अपने गुनाहों की माफी कराएंगे और नेक बनकर इसके कब्र के अजाब से, इसके अजाब से बचेंगे और इसकी नेमतों भरी जन्नत में दाखिल होने की भरपूर कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमजान मुबारक में ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसके हर ऐब पर पर्दा डालता है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से राजी होता है और अल्लाह ताला ये तस्बीह पढ़ने वाले से खुश होता है। जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी नेकियों का पलड़ा भारी करे और गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, ये तस्बीह आप रमजान मुबारक के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना दिन की और ना ही जगह की। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अगर आप नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। तस्बीह पढ़ने से पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो नमाज में भी पढ़ा जाता है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़नी है। इस्तग़फ़ार की तस्बीह है और ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आपने हाथों की उंगलियों पर गिनकर यह तस्बीह के दानों पर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बख्शिश का महीना है और इस महीने इस्तग़फ़ार जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और अल्लाह ताला ऐसे शख्स से राज़ी हो जाता है जो अल्लाह ताला से तौबा करता है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, सच्ची तौबा करनी है। तौबा करने का मकसद ये होता है कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करना, तो इस तरह का आज़म करके आपने तौबा करनी है, नेक अमाल करने की तरफ तवज्जो देनी है, सदका और खैरात करने हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में सदका की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से राज़ी हो जाता है जो अल्लाह ताला से तौबा करता है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और सच्चे दिल से अपने अल्लाह तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और नेक अमाल करने की और सदका खैरात करने की। रमज़ान मुबारक के महीने में सदक़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है और नमाज़ पंजगाना अदा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।